الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال عليه السلام الكاسب حبيب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ 2 جمعوں سے مسلمانوں کے لیے جو 2 اہم ترین پیغام تھے بارگاہ رسالت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملنے والے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ پہلا یہ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کی اہم سنت، ہر انسان کے لیے محبت اور پیار کا اظہار کرنا۔ دوسری ہمارے لیے جو شدید ضرورت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، وعدے اور معاہدے کو وفا کرنا۔ اگریمنٹ کو اور کسی کو زبان دے دیے تو اس زبان پر کھرے اترنا۔ اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور ارشادات آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے۔ آج بھی سیرت کا ایک اہم مضمون جو ہمارے معاشرے کی شدید ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ملک کے ہر مسلمان کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی مالی پسماندگی، مسلمانوں کی معاشی صورتحال اور اسوہ نبی۔ ہمارا جو سرمایہ ہے، ہمارا جو مالی اعتبار سے صورتحال ہے، مسلمان غیر معمولی غریب اور انتہائی دولت کے اعتبار سے کم اور کمزور ترین ہے۔ اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دن کھاؤ اور ایک دن بھوکے رہو، یا اسلام یہ کہتا ہے کہ غریب جیو اور غریب مر جاؤ، یا حضور علیہ السلام کی تعلیمات ایسی ہے کہ آدمی غریبی اور فقیری میں رہے اور اسی طرح بھیک منگا رہ کر چلا جائے؟ آخر شریعت کیا چاہتی ہے؟ مال کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہیں؟ اور اس وقت مسلمانوں کو مالی پوزیشن بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کیسے شریعت سے، سیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ حق تو یہ تھا کہ اس مضمون پر آپ کا ہر 18 سال کا بچہ سنتا اس مضمون کو۔ حق تو یہ تھا کہ بستی کا ہر وہ جوان جو روزگار سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ اس بات کو سنتا۔ حق تو یہ تھا کہ آپ یہ بات سننے کے بعد ہر اس نوجوان کو سمجھائیے جو گھر بیٹھے اماں بابا کی مفت روٹی توڑتا ہے، پھگٹ کے کھاتا ہے، سیاسی لیڈروں کے بکریاں چراتا ہے، اس کو جا کر سنائیے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ بھی 40 سال ہو گئے ہیں، کسی کے 60 سال ہو گئے اسلام پر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کی عبادت کیسی تھی، آپ کے سامنے یہ بھی آیا کہ سرکار کی شادیاں کیسے تھی، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سرکار کی قربانی کیسی تھی، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سرکار دین پھیلانے کے لیے کتنی محنت کیے ہیں،
اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے ہوتا تھا، اور آپ اس سلسلے میں پوچھتے بھی ہیں مول صاحبوں سے کہ مول صاحب روزے میں کیا کرنا چاہیے اور نماز میں یہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اور ہم نے یہ سنا نہیں، پڑھا نہیں، کوئی کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہے کہ سرکار پیسہ کیسا کماتے تھے، روزگار کے سلسلے میں سرکار کی سنت کیا ہے، اپنے گھر والوں کی جملہ ضروریات کا پورے کرنے کے لیے سرکار کی ہدایتیں کیا ہے، خود سرکار گھر میں راشن پانی کا کیسا انتظام کرتے تھے، آپ گھر کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کیا ملازمتیں کی، کیا کاروبار کیے، امت کو روزگار بڑھانے کے لیے کتنی تعلیم دی، ایسی کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے تو بتا دیجئے، اور ایسے عنوان پر آپ نے کبھی سنا ہے تو سنا دیجئے۔ ایک بڑا سمجھیے کہ ظلم یہ ہے، جو چیز سنی جاتی ہے وہی سنائی جاتی ہے، جو سنتے سنتے کالے بال سفید ہو گئے وہی سنا جاتا ہے، اور جو سفید بال سنتے سنتے قبر میں چلے گئے وہی موضوع بولتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اتنے سال ہو گئے مسجد میں آ کے کوئی صاحب آ کے نہیں بولے مول صاحب ذرا یہ موضوع پہ بولو نا صاحب بول کے، کیونکہ ہمارے پاس کسی بھی سلسلے میں طلب نہیں ہے، صرف سننا کمال نہیں ہے۔ آپ کسی دن آ کر کبھی میں کو بول دیے کہ مولانا اس موضوع پر زیادہ بولو نا، ہاں یہ بولنے والے تو ملے گا مول صاحب ذرا سخت بول دی آپ بول کے، طلب نہیں ہے بھائی، ہمارے اندر اصل طلب نہیں ہے۔ اس موضوع پر سرکار کی ہدایتیں معلوم کرنی چاہیے، سرکار کا کیا اسوہ ہے سمجھنا چاہیے، ہمارے کو ہے نہیں۔ ایسے بے شمار موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں جس سے مسلمان غافل ہے، جو ابھی پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی میں یہ موضوع ہے کہ سرکار مالی اعتبار سے آپ کا کیا عمل تھا، کیا آپ بھیک منگے زندگی گزارے تھے، آپ کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا، یا آپ جو ہے سو نہیں کما کے بیٹھے تھے، یا آپ کے گھر میں سال بھر کا راشن ہوتا تھا، آپ پیسے کمانے کے لیے کیا کیا کوششیں کیے ہیں، اور امت کو اس سلسلے میں کیا کیا ضرورت ہے۔ تو جیسے سرکار نے نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ بتایا ہے، ایسے ہی آپ نے پیسے کمانے کا بھی طریقہ بتائے ہیں، دولت مند بننے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ فقر کو، غربت کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ ایک بات یہ آپ کو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، دوسری بات یہ ہے احادیث میں اور مسلمانوں میں اور اسلام میں دو قسم کے نظریے ہیں۔ بعض مسلمانہ بولتے ہیں پیسہ ویسا نہیں کمانا صاحب، رکا پھکا کھانا، خبر میں جانا، آخرت بیسٹ کر لینا، بس دنیا میں پھٹے کپڑے پہن کے جیو، دال پانی کھا کے مرو اور سیدھا چلے جاؤ خبر میں، اور غلطی سے جہنم میں چلے گئے تو یہاں بھی تڑپے وہاں بھی تڑپے۔ سمجھ رہے آپ؟ پرانے پھٹے کپڑے پہن کے جیے، دال کھانا کھا کے مر گئے، غلطی سے جہنم میں گئے تو یہاں بھی تڑپے وہاں بھی تڑپے۔ ایک سوچ مسلمانوں کی یہ کچھ بھی نہیں کمانا، جو ہے جیسا ہے ویسے ہی رہو، بس زندگی ختم کر دو۔ دوسری سوچ مسلمانوں کی وہ ہے بس ان کی صبح پیسے کے لیے ہے، ان کی شام پیسے کے لیے ہے، ان کی نماز پیسے کے لیے، ان کی روزہ پیسے کے لیے، صبح سے شام تک پیٹ کے لیے جی رہے، پیٹ کے لیے مر رہے۔ یہ دوسری نظریہ ہے مسلمانوں میں۔ ایسے ہی اسلام میں بھی دولت کے سلسلے میں دو باتیں بتائی گئی۔ ایک بات یہ بتائی گئی کاد الفقر ان یکون کفرا، غربت آدمی کو ہندو بنا دیتی ہے۔ پیسے نہ ہونے سے آدمی خدا کو کچھ کچھ بولنے لگتا ہے۔ سلطان نگر کی بلال ہوٹل میں 20 سال پہلے میں بیٹھا تھا پڑھنے کے زمانے میں، تو ایک کرایہ دار بازو بیٹھے ہوئے، انہوں بولے کیا مول صاحب اللہ میاں مالداروں کچھ دیتے، ہم سالہ 20 سال کی عمر سے وہی کرائے کی زندگی میں ہے۔ تو بعض دفعہ غربت میں آدمی کیا کچھ بول دیتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور بعض دفعہ غربت کی وجہ سے کوئی عیسائی بن جاتا، کوئی ہندو بن جاتا۔ اسی لیے سرکار نے کہا پیسہ نہ ہونا یہ ایک ایسا مرض ہے جو آدمی کو ہندو بننے پہ مجبور کرتا ہے، اسلام چھوڑنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ایک بات پیسے کے سلسلے میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ،
ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. میری امت کی آزمائش پیسہ ہے, دولت ہے, مال ہے. صحابہ کئی دنوں سے پریشان حال تھے. بحرین سے زبردست مال آیا, جزیہ آیا, ٹیکس آیا. مسجد میں پیسوں کی ڈگار لگ گئی. جیسا ہی صحابہ کو معلوم ہوا پورے بھاگے بھاگے مسجد کو آئے. حضور نے فرمایا کہ میاں یہ پیسہ تمہاری بڑی آزمائش کی چیز ہے. تو دیکھیے اسلام میں دو باتیں بتائی گئی. ایک, پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہندو بننے اسلام چھوڑنے کا امکان ہے. دوسرا, پیسہ اس امت کے لیے آزمائش ہے. ان دونوں باتوں کو ایک اور حدیث سے سنیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, غربت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے, اور دولت جب انتہا کو پہنچتی ہے وہ بھی آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے. اسی لیے اب آیا غریب رہنا چاہیے یا مالدار رہنا چاہیے؟ تو سنیے, دولت کمانا ہے, دولت کی محبت کو دل میں جمانا نہیں ہے. اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے پیسہ کمانا ہے, لیکن زندگی کو پیسے کے لیے تگ دینا نہیں ہے. اچھے سے اچھا گھر ہو, اچھے سے اچھی رزق ہو, اس کے لیے پیسہ کمانا ہے, لیکن میں جی ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ پیسہ کماؤں, اس سے اسلام میں روکا گیا ہے. یہ دوسری بات تھی جو پیسے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. بہت قیمتی باتیں ہیں یہ, آپ سن کے مت بیٹھیے, آپ کے بچوں کو سمجھائیے. آپ 20, 30, 40, 100 آئے ہوں گے, آپ سن کے یہی باتیں اپنے بچوں کو, اپنی بیٹی کو سمجھائیے, پھر انشاءاللہ ان کی پوری زندگی مالدار دیندار گزرے گی. تیسری بات, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا, اذا رؤی المنکر معروفا واذا رؤی المعروف منکرا. قیامت کے قریب لوگ سود اور مٹی کو حلال سمجھ کے استعمال کریں گے. یہ علامت ہے. میں بولوں تو یہ بہت بڑا جملہ, شادی کو مٹی, گھر بنانے کو مٹی, بیمار ہوئے تو مٹی, گھر میں چھوٹی دعوت ہے تو مٹی, گھر رہن پہ لے کے اس کا مٹی, سامانہ سونے کو ماروڑی کے پاس رکھ کے اس کا مٹی. ایک ایسا سسٹم ہے سود کا, 70% مسلمان سود کے ارد گرد گھرا ہوا ہے. وجہ یہ ہے, اگر سود کے خلاف بولے تو پیٹ دکھتا لوگوں کا, لیکن مال کمانے کا صحیح طریقہ بھی تو پبلک کو معلوم ہونا چاہیے. پیسے کیسا کمایا جائے, کیسے پیسے کو بڑھایا جائے, اور پیسہ کمانے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. تو سنیے, پیسہ کمانا فرض ہے, پیسہ کمانا سنت ہے, پیسہ کمانا مکروہ ہے, پیسہ کمانا حرام ہے. جیسے نماز فرض سنی آپ نے, نماز سنت سنی آپ نے, نماز حرام سنی آپ نے, ایسے ہی دولت بھی کمانا فرض ہے. اگر یہ صورتحال ہے, گھر میں دانا ہے نہ پانی ہے, مسجد میں جا کے بھیک مانگنے کی نوبت آ رہی, چوری کرنے کے خیالات آ رہے, کسی کا پیسہ اینٹھنے کی تدبیریں دل میں آ رہی, قرض لینے کی نوبت آ رہی, ایسے آدمی کو پیسہ کمانا فرض ہے. وہ نہیں کما کر کہیں پہ کھا رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. اماں باوا کے پیسے پہ جینے والا گنہگار بیٹا ہے, خود کے پیسے سے کھانے والا ذمہ دار بیٹا ہے. دوسری صورت ہے سنت. سنت کا مطلب یہ کہ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے, گھر کا کرائے کے لیے, راشن کے لیے پیسہ موجود ہے, دوا دارو کے لیے بھی پیسہ موجود ہے, اچانک آئی سی یو میں کوئی چلے گیا, برین ٹیومر ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے بھی 5-6 لاکھ روپے موجود ہے, تو ایسے آدمی کو پیسہ کمانا سنت ہے. تیسری صورت ہے مکروہ ہے. مکروہ ہے, کیا ہے مکروہ؟ دیوالی کے پٹاخے بیچ کے پیسے کھا رہے, یہ مکروہ ہے. کیا کہتے ہیں, جھوٹ اور دھوکہ دے کے پیسے کما رہے ہیں, مکروہ ہے. حرام ہے, شراب بیچ کے پیسے کما رہے ہیں, کوئی غلط چیز بیچ کے پیسے کما رہے ہیں, یہ حرام کا کاروبار ہے. سود پیسے دے کے پیسے کما رہے ہیں, یہ حرام ہے. لوگ بول رہے بھائی کاروبار جیسے جائز ہے, مٹی پہ پیسے دے کے. یہی مارکیٹ میں چلتے پھرتے رہتا ہوں, سرام نگر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک حافظ صاحب کے رشتہ دار ہیں,
मैं जाके बैठ के बात करा, बोला क्या कारोबार है, बोलते पैसे लेते देता हूं, बोलते इतना अच्छा नाम दिखाता हूं, मैं कुछ कारोबार है समझा। फिर उन्होंने बोले नहीं मौलवी साहब मैं 5 लाख रुपए देता हूं, लगा अपनी पसंद से मेरे को महीने को इतने देते मैं ले लेता हूं, चल रहा कारोबार। फिर बोल रहे हैं महीनों से कर रहे, यही कारोबार है उनका। ऐसे बहुत से लोग हैं, बास छोटे मोटे लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं, इनको 1 लाख दे दिए, उनको 2 लाख दे दिए। हमारे पास सफदरनगर में एक बेवा जो सो घर किसी को पैसे लेके 5 लाख रुपए पे उस पे मिट्टी ले रही है, बेवा औरत है। लेकिन मसला क्या है, वो तो छोटी थी, जब से बड़ी हुई जब तक बच्ची को बताइश नहीं ये मिट्टी है बेटा इस तरीके से नहीं लेना बोल के, बल्कि बच्ची तो इस तरह बड़ी हुई, माँ को देखी कि अम्मा सोना बेच के लाके बड़ी बच्ची का रस्म करे, सोना मिट्टी पे रख के बड़ी बहन का रस्म करे। ऐसा देख के जो बेटी बड़ी हुई है वो बेटी तो सूद के कारोबार से ही जिंदगी चलाएगी। तो बहरहाल इस तरह का कारोबार करना यह हराम है। पैसे 4 रुपए दिए, 5 रुपए ले लिए, 10 रुपए देके घर रहन पे लेके रहन का पैसा खा रहे हैं, ये सब हराम है। तो बहरहाल क़यामत के बारे में सरकार ने कहा लोग हराम को हलाल समझ के खाएंगे। ये क़यामत के करीब की एक बात हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। आखिरी और अहम बात यह है, इस मौजू को समझने के लिए हम जो रास्ते से गैर मुस्लिम पैसा कमा रहा वही रास्ते से अपन भी पैसा कमाएंगे। अल्लाह का वादा है जिस रास्ते से गैर मुस्लिम को अल्लाह तरक्की दे रहे उसी रास्ते से मुसलमान को तरक्की नहीं देंगे। क्या मतलब, मैं एक दुकान खोला कपड़े की, 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैं 10 लाख को कोशिश करा, 5 लाख रुपए मिल गए। 5 लाख रुपए क्या करा, मैं बैंक से लोन लिया, 10 लाख का कारोबार सेटअप कर दिया। एक गैर मुस्लिम भी 10 लाख के कपड़े की दुकान लिया, उन्हें पूरे 10 लाख बैंक से लोन लेके कारोबार कर रहा। अल्लाह बोल रहे हैं 10 लाख की वजह से पूरे हिंदू के कारोबार को तरक्की दूंगा, सिर्फ 5 लाख की वजह से मुसलमान के कारोबार को तरक्की नहीं दूंगा। यह अल्लाह का खुला वादा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, जिस माल में सूद आ गया अल्लाह बोल रहे मिटा के रहूंगा, और यही सूद अगर काफिर के पास आ गया तो काफिर के लिए जन्नत है, इसलिए उसके कारोबार को बढ़ा के रहूंगा। ये अगर मजमून आप समझिए ना, ये मस्जिद में आने का फायदा हो गया आपको। जिस रास्ते से एक गैर मुस्लिम को कारोबार में तरक्की मिलेगी उसी रास्ते से मुसलमान को कारोबार में तरक्की नहीं मिलेगी। मुसलमान के कारोबार के एम्स क्या है, कंडीशंस क्या है, इस्लाम में बता दिए गए। उन कंडीशंस को फॉलो करके मुसलमान कारोबार करेंगे तो तरक्की मिलेगी। यहां रुक के एक और बात समझिए, आपके दिमाग की तस्वीर पे चंद लोगों की तस्वीरें आ गई होंगी, अरे फला साहब है मिट्टी का कारोबार करते लेकिन उन्हें मालदार है। तो ये याद रख लीजिए, जिस मुसलमान को सूद के कारोबार में भी तरक्की होते हुए आप देख रहे हैं वो दरअसल उसकी आखिरत की तबाही की इंतहा है। जिसको भी जहांगीर को शमशीर को देख लिया आपके ने सूद का कारोबार कर रहा, 1 से 2 मकान खरीद लिया, 2 से 3 मकान खरीद लिया, 3 से 4 मकान खरीद लिया, आप समझ रहे होंगे इन्हें ये रास्ते पे चल के आगे बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा साहब, उन्हें जहन्नम का अंगारे खरीदा, उतने जहन्नम के अंगारे खरीदा उन्हें। हमारे वास्ते साफ है मसला, पैसा लेना कहां से, पैसा डालना कहां से, दोनों के भी उसूल शरीयत में बताए गए हैं। उसी के मुताबिक पैसा कमा सकते हैं, उसके खिलाफ पैसा कमा रहे हैं तो वो या तो मकरूह होगा या हराम होगा। तो अलगर्ज ये चंद बातें थी जो इस मजमून को समझने के लिए कि पैसा कमाना है इस्लाम में उसके तरीके बताए गए। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसा कमाने और मेहनत करने के सिलसिले में आपने कहा, मेहनत पर एक बात याद आई, हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो नौजवान है, हम माँ बाप खुद अपने बच्चों को निकम्मा, नाकारा, बेरोजगार, कामचोर बना रहे हैं। 9th क्लास से बच्चा पोटी को पटाना शुरू कर सकता है, इंटरमीडिएट से बच्चा डेटिंग शुरू कर सकता है, डिग्री में जाके बच्चा शादी करने का ख्याल दिल में ला सकता है, लेकिन वो बच्चा डिग्री तक कारोबार, रोजगार, नौकरी नहीं कर सकता है। 10th पढ़ लिए बाद बच्चे को कहीं तो 2 घंटे पैसे कमाने को भेजो,
آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تب بھی بچے کو بھیجو. انٹرمیڈیٹ کے بعد تو بچے کو 4 سے 6 گھنٹے کام بھی نوکری کو بھیجیے. جو بچہ ڈگری تک بغیر کسی سٹرگل کے پیسے کے بوجھ کے پڑھا وہ بچہ آگے چل کے زمانے کے چیلنجز کو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نکما بنا رہے ہم. 14 سال کی عمر میں چائنا میں بچہ گھر کو چلانے کے قابل بن جاتا. 16-18 سال کی عمر میں چائنا میں بچہ ایک کمپنی کو مینج کرنے کے قابل بن جاتا. ہمارا بچہ 22 سال تک باوا کے روٹیاں کھاتے بیٹھتا. ابھی بھی نہیں ہوا تو آخر میں یہ مجبور ہو کے ہتھیار ڈال دیتے پوتے کی شادی کرو کمانے لگتا. شادی کے بعد بھی نہیں کمایا تو اس کی بیوی جا کے کام کو لگتی. اسی لیے انٹرمیڈیٹ ہو گیا بچے کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے اچھی زبردست آفس میں کہیں پر بھی 4 گھنٹے بیٹھ کے کام کر کے پیسے لانے کا عادی بنائیے. فون پھگٹ میں مل گیا, گاڑی پھگٹ میں مل گئی, کھانا پھگٹ میں مل گیا تو یہ بے روزگاروں کو ہمیش تیار کر رہے, نکما نوجوان ہمیش بنا رہے. جو بچے کو پڑھنے کے 12ویں کلاس کے بعد پاکٹ منی دیا جا رہا اصل میں وہ بچے کو بے روزگار بنانے کی کوشش کی جا رہی. انٹرمیڈیٹ کے بعد شعور آ جاتا, زمانے کو دیکھ لیتا ہوں نے کیا تو کرنا 10,000 تو لا کے گھر میں دینا ہی دینا. گریجویشن کرو کیا بھی کرو پڑھائی, اب ڈگری ہو گیا گریجویشن ہو گیا ماسٹر ہوئے تک اما باوا کا کھا کے پڑھتے رہ رہا. عام طور پہ ایسے بچے روزگار میں آگے نہیں چل سکتے. ایک اور بات بتاؤں میں, یہاں نہیں کمائے سو بچے کو باہر ڈگل دے رہے, وہاں کے پریشر سے جا کے کمائیں گا سمجھ کے انہیں. بہرحال موضوع بہت لمبا ہے, الغرض آج یہ مضمون سمجھنا ہے پیسہ کمانے کی شریعت میں سیرت میں کتنی ترغیب دی گئی ہے. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ, نماز روزہ زکات کی طرح نوٹ کمانا بھی ایک فریضہ ہے. ذکر تلاوت حج کی طرح پیسہ کمانا بھی ایک عبادت ہے. صدقہ زکات انسانیت کی خدمت کرنے کی طرح اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا بھی ایک عبادت ہے, ایک سنت ہے. آپ نے سنا ہوگا تہجد گزار اللہ کا چہیتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والا اہل اللہ ہے. آپ آج یہ بھی سن لیجئے الکاسب حبیب اللہ, اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا چہیتا ہے, اپنے ہاتھ سے کما کے گھر چرانے والا اللہ کا محبوب ہے, اپنے ہاتھ سے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے والا محبوب الہی ہے. ہر نبی باوجود یہ کہ اللہ سے ان کا مضبوط رشتہ ہے لیکن قوم کے لیے پیغمبر ایک آئیڈیل ہوتے ہیں, اس لیے پیغمبروں سے دنیا کے کچھ کام لیے گئے. ہر نبی سے ایک کام تو لیا گیا, ما من نبی الا رعى الغنم, ہر نبی بکریاں چرائے, کیونکہ سماج کی ایک بڑی ضرورت بکریوں سے پوری ہوتی تھی, اس لیے پیغمبروں سے بکریاں چروائی گئی. منصب نبوت جیسے اعلیٰ منصب پر بیٹھنے والے بکریاں چرائے. ایک نبی لوہے کا کاروبار کیے, ایک نبی لکڑی کا کاروبار کیے, ایک نبی کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹر اور طب کا کاروبار کرے. انبیاء کی ایک فہرست ہے جو دنیا کو نئے نئے کام دیے. ایسے نبیوں پر ایمان لانے والی قوم میں اور آپ, ہمارے سماج کا نوجوان سب سے زیادہ بے روزگار ہے. حضور نے فرمایا اچھا کھانا جو آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے وہ کھانا ہے جو ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو. نانا کے پیسوں سے, دادا کے پیسوں سے, باوا کے پیسوں سے جو کھانا کھایا گیا وہ کھانا اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے. میری محنت کا پسینہ اس سے جو کھانا آیا وہ اللہ کہتے ہیں سب سے پسندیدہ کھانا ہے. چبوترے جو بھر رہے اما بابا فوٹ میں کام نہیں کر کے آئے سو پھوٹے کو 3 ٹائم کھانا کمم ڈال دے رہے, انہیں چبوترے پہ نہیں بیٹھی گا تو کام نہیں کیا. کھانا کو تو 100 روپے تو کما کے لاؤ, 500 روپے تو کما کے لاؤ, پابند کرو. سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ آج بے روزگار نوجوانوں کو لے کے آتے تو شاید ان کا مردہ زندہ ہوتا.
4 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے، حضرت حلیمہ کے گھر میں دودھ پینے کو گئے، اس کے بعد واپس آئے، پھر